بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم صرف کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج کا سبق ہے فعل ماضی بعید کے بیان میں۔ اس سبق میں آپ کو فعل ماضی بعید کی تعریف بتائی جائے گی، ماضی بعید بنانے کا طریقہ سکھایا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ ماضی بعید کی 4 گردانیں بما ترجمہ اور صیغہ سکھایا جائے گا۔ سب سے پہلے ماضی بعید کی تعریف دیکھیے، یہ ہے آپ کے سامنے ماضی بعید کی تعریف۔ فعل ماضی بعید وہ فعل ہے جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو۔ تھوڑا پیچھے یاد کیجئے، آپ کو فعل ماضی مطلق اور ماضی قریب پڑھائی جا چکی ہے۔ ماضی مطلق میں یہ ہوتا ہے کہ گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا ہونا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کام کو ہوئے تھوڑا وقت گزرا ہے یا زیادہ۔ جب ماضی قریب آئی تو اس نے ساتھ ساتھ یہ نشاندہی بھی کی کہ کام تو گزرے ہوئے زمانہ میں ہوا ہے، لیکن اس کام کو ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا، تھوڑا گزرا ہے۔ اب ماضی بعید ہے، اس نے یہ تو بتانا ہے کہ گزرے ہوئے زمانہ میں کام ہوا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی خبر دینی ہے کہ اس کام کو ہوئے وقت زیادہ گزر چکا ہے۔ اس کو ماضی بعید کہتے ہیں۔ ماضی بعید بنانے کا ہم آپ کو طریقہ سکھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سی گردان آپ کو یاد کرنا ہے، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں اور اس گردان کو یاد کرنے کے بعد ہم ماضی بعید بنائیں گے۔ وہ گردان یہ ہے، یہ دیکھیے، اس میں یہاں سے شروع ہوئی ہے کانا سے، اور یہ نیچے کی طرف گردان آ رہی ہے، یہ غائب کے صیغے اور یہاں سے حاضر کے اور آخر میں متکلم کے۔ آپ نے ابھی صرف ان لفظوں کو یاد کرنا ہے اور ترتیب وہی ہے جو دارابا کی گردان کی تھی۔ ترتیب وہی ہے، پہلے واحد مذکر غائب، پھر تثنیہ مذکر غائب، پھر جمع مذکر غائب، پھر واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، پھر حاضر کے 6 صیغے اور آخر میں متکلم کے۔ یاد یوں کرنا ہے، یہ گردان ہے کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتنا، کنتو، کننا۔ یہ گردان آپ نے اسی تلفظ کے ساتھ یاد کرنی ہے جو میں نے آپ کو سنایا ہے، اور یہ جو صیغے ہیں اس کے آگے وہ بتا دیا گیا ہے کہ کانا کون سا صیغہ ہے، پھر کانا کون سا صیغہ ہے، کانو کون سا صیغہ ہے، آخر تک یہاں کانا سے لے کر یا آخر تک یہاں کننا تک آپ کو بتا دیے گئے کہ یہ صیغہ کون سا ہے۔ یہ گردان ہمیں کانا کی یاد ہوگی تو اس کے بعد ہم ماضی بعید بنا سکتے ہیں۔ ماضی بعید بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ماضی مطلق کا کوئی لفظ لینا ہے اور اس لفظ کے شروع میں آپ نے کانا لگانا ہے۔ اب کیا کرنا ہے، آپ نے ماضی بعید کا پہلا صیغہ، ماضی بعید بنانے کے لیے ماضی مطلق کا پہلا صیغہ لے لینا ہے، یعنی ضربہ، اور ضربہ کے ساتھ آپ نے اس کے شروع میں لگانا ہے جو آپ کو ابھی گردان کانا کی یاد کرائی ہے۔ تو ادھر ماضی بعید کا پہلا صیغہ لے لیں، ادھر سے کانا والی گردان کا پہلا صیغہ لے لیں اور پہلے کانا کو رکھ دیں، پھر ضربہ کو رکھ دیں۔ جب جوڑ کر پڑھیں گے تو یہ ماضی بعید بن جائے گی۔ اگلا صیغہ بنانے کے لیے آپ نے ماضی بعید کا تثنیہ کا صیغہ بنانا ہے، تو ماضی مطلق کا تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ لیں اور ادھر کانا کا اگلا صیغہ تثنیہ مذکر غائب کانا لے لیں، تو ان کو جوڑیں تو کانا ضربا، یوں جڑ جائے گا، یہ ماضی بعید بن جائے گی۔ اسی طرح جمع کا صیغہ بنانا ہے تو ماضی مطلق سے ضربو لیں اور اس کے شروع میں کانو لگا دیں، جب جوڑیں گے کانو ضربو تو اس طرح یہ ماضی بعید بن جائے گی۔ المختصر یہ ہے کہ ماضی بعید بنانے کے لیے آپ کو ماضی مطلق لینی ہے اور اس کے شروع میں کانا کی گردان کا کوئی لفظ لگا دینا ہے۔ آپ کو لکھا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے کہ ہر صیغے میں صیغے کی مطابقت سے کانا کا صیغہ لگتا ہے۔ واحد مذکر غائب میں کانا لگے گا، تثنیہ مذکر غائب میں کانا لگے گا، اس طرح جمع مذکر غائب میں کانو لگے گا، واحد مؤنث غائب میں کانت لگے گا، تثنیہ مؤنث غائب میں کانتا لگے گا اور جمع مؤنث غائب میں کننا لگے گا۔ جس طرح گردان یاد کی ہے بالترتیب، اسی طرح ماضی مطلق کے صیغوں کے ساتھ پوری گردان کو جب آپ اٹیچ کر دیں گے تو ماضی بعید کی پوری گردان بن جائے گی۔ دیکھیے ماضی بعید بنانے کا طریقہ سیکھیے۔ ماضی مطلق کا صیغہ لینا ہے، اس کے شروع میں کانا لگانا ہے۔ یہ دیکھیے ہمارے پاس یہ لفظ ہے ضربہ، یہ پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ ہے ماضی مطلق۔ ہمیں اس سے بنانی ہے ماضی بعید، تو ماضی بعید بنانے کے لیے ہم نے لفظ کانا لگانا ہے، تو یہ اس کے شروع میں کانا لگایا، کانا لگتے ہی یہ ماضی مطلق نہ رہی بلکہ ماضی بعید بن گئی۔
تو بس یہ آسان سا طریقہ ہے، ماضی مطلق کا صیغہ لیں، شروع میں کانا لگا دیں، وہ ماضی بعید بن جائے گی، اور ماضی بعید بننے کے بعد اس کا ترجمہ یہ ہوگا، مارا تھا اس ایک مرد نے، یہ کانا کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہو گیا مارا تھا اس ایک مرد نے۔ تو ماضی مطلق میں مارا اس ایک مرد نے، ماضی قریب میں مارا ہے اس ایک مرد نے، اور ماضی بعید میں مارا تھا اس ایک مرد نے۔ تو یہ ماضی بعید کا پہلا صیغہ آپ کا بن گیا۔ اب آگے ہر صیغہ بنانے کے لیے آپ نے صیغے کی ساخت دیکھنی ہے، جیسا صیغہ ہے اس کے ساتھ کانا کی گردان کا وہی صیغہ لگا دیں، جوڑ دیں گے تو وہ ماضی بعید بن جائے گی۔ دیکھیے ماضی بعید مثبت معروف کی گردان، یہ ہے کانا دربا، کانا دربا، کانو دربو، کانت دربت، کانتا دربتا، کننا دربنا۔ تو یہ جمع مؤنث غائب تک، غائب کے سارے صیغے پورے ہو گئے۔ اس کا ترجمہ دیکھیں، مارا تھا اس ایک مرد نے، مارا تھا ان دو مردوں نے، مارا تھا ان سب مردوں نے۔ پھر آگے مؤنث کے صیغے آگے، تو مارا تھا اس ایک عورت نے، مارا تھا ان دو عورتوں نے، مارا تھا ان سب عورتوں نے۔ یہ صیغے ماضی بعید کے غائب کے ہو گئے۔ اب چلتے ہیں حاضر کی جانب۔ یہ ہے حاضر کے صیغے، کنتا دربتا۔ اب ساتھ ساتھ دیکھیے کہ جیسے دربتا، یہاں پر یہ اگلا صیغہ دربتا، دربتما، دربتم، دربتی، دربتما، دربتنا، دربتو، دربنا، اور ساتھ ہم نے اسی ترتیب سے کانا کی گردان کو چسپاں کر دیا ہوا ہے۔ دربتا کے ساتھ کنتا، دربتما کے ساتھ کنتما، دربتم کے ساتھ کنتم، دربتی کے ساتھ کنتی، دربتما کے ساتھ کنتما، دربتنا کے ساتھ کنتنا، دربتو کے ساتھ کنتو، دربنا کے ساتھ کننا۔ تو اب گردان ہم یوں پڑھیں گے، کنتا دربتا، کنتما دربتما، کنتم دربتم، کنتی دربتی، کنتما دربتما، کنتنا دربتنا، کنتو دربتو، کننا دربنا۔ تو یوں سمجھے کہ آپ نے دو گردانیں ساتھ ساتھ کرنی ہے، پہلے کانا کی گردان کا صیغہ بولنا ہے، پھر دربا کی گردان کا صیغہ بولنا ہے، ملا کر پڑھنا ہے، تو ماضی بعید بنتی رہے گی۔ ترجمہ حاضر کے صیغوں کا یہ ہوگا، مارا تھا تو ایک مرد نے، مارا تھا۔ اب یہ تھا جو ہے نا، یہ اس کانا کی وجہ سے چونکہ ماضی بعید بن گئی ہے، اس لیے اب اس کے اندر ہم تھا کا لفظ لے کر آئیں گے، مارا تھا تم دو مردوں نے، مارا تھا تم سب مردوں نے۔ اب عورتوں کا مؤنث کے صیغے کنتی دربتی سے شروع ہوئے، تو اب ترجمہ ہو گیا، مارا تھا تو ایک عورت نے، مارا تھا تم دو عورتوں نے، مارا تھا تم سب عورتوں نے۔ متکلم کے صیغے شروع ہوئے، تو اب یہ کیا ہو گیا، کنتو دربتو، مارا تھا میں ایک مرد یا عورت نے، اور کننا دربنا، مارا تھا ہم دو مردوں یا دو عورتوں نے، سب مردوں یا سب عورتوں نے۔ یہ گردانیں فعل ماضی بعید کی مثبت معروف۔ چار گردانیں ہم نے کرنی ہیں، اگلی گردان کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ آ گئی ہے گردان منفی معروف۔ منفی معروف گردان میں اسی طرح آپ نے ماضی منفی کا صیغہ لینا اور اس کے شروع میں کانا لگا دینا ہے۔ تو ما دربا تھا ہمارے پاس ماضی مطلق منفی معروف، اور اس کے شروع میں کانا لگا دیا، تو ماضی بعید منفی معروف ہو گیا۔ گردان یوں پڑھی جائے گی، کانا ما دربا، کانا ما دربا، کانو ما دربو، کانت ما دربت، کانتا ما دربتا، کننا ما دربنا۔ یہ غائب کے صیغے ہو گئے، اور اس کا ترجمہ، نہیں مارا تھا اس ایک مرد نے۔ دیکھیں اب ماں ہے نا، تو ماں کی وجہ سے اس ترجمے میں نہیں کا لفظ آ گیا، کانا تھا اس کی وجہ سے تھا کا لفظ آ گیا۔ اب ترجمہ ہوگا، نہیں مارا تھا اس ایک مرد نے، نہیں مارا تھا ان دو مردوں نے، نہیں مارا تھا ان سب مردوں نے۔ پھر مؤنث کے صیغے شروع ہوئے، تو نہیں مارا تھا اس ایک عورت نے، نہیں مارا تھا ان دو عورتوں نے، نہیں مارا تھا ان سب عورتوں نے۔ یہ صیغے ہوئے غائب کے۔ آگے حاضر کی طرف چلیے۔ حاضر کے صیغے یوں پڑھے جائیں گے، کنتا ما دربتا، کنتما ما دربتما، کنتم ما دربتم، کنتی ما دربتی، کنتما ما دربتما، کنتنا ما دربتنا، کنتو ما دربتو، کننا ما دربنا۔ ترجمہ، نہیں مارا تھا تو ایک مرد نے، نہیں مارا تھا تم۔ دیکھیں اب تو اور تم کے لفظ آگے، کیونکہ یہ حاضر کے صیغے۔ نہیں مارا تھا تو ایک مرد نے، نہیں مارا تھا تم دو مردوں نے، نہیں مارا تھا تم سب مردوں نے۔ یہ مذکر کے صیغے پورے ہو گئے۔ اب مؤنث کے شروع ہو رہے ہیں، نہیں مارا تھا تو ایک عورت نے، نہیں مارا تھا تم دو عورتوں نے، نہیں مارا تھا تم سب عورتوں نے۔ متکلم کے صیغوں میں نہیں مارا تھا میں ایک مرد یا ایک عورت نے، اور جمع متکلم کے صیغے میں نہیں مارا تھا ہم دو مردوں یا دو عورتوں نے، سب مردوں یا سب عورتوں نے۔ یہاں تک معروف کی دو گردانیں پوری ہوگی، ایک مثبت معروف اور ایک منفی معروف۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں تیسری گردان مثبت مجہول کی جانب۔ یہ ہے گردان مجہول کی،
فعل ماضی بعید ہے اور مثبت مجہول ہے. ہم نے ماضی مطلق کے مجہول کا صیغہ لیا دریبا اور اس کے ساتھ کانا لگا دیا تو یہ ماضی بعید مجہول ہوگی. ماضی بعید مثبت مجہول گردانی ہوگی کانا دریبا، کانا دریبا، کانو دریبو، کانت دریبت، کانتا دریبتا، کننا دریبنا. غائب کے صیغے اور غائب کے صیغوں کا ترجمہ مارا گیا تھا وہ ایک مرد. دیکھیں اب دریبا مجہول تھا نا تو مارا گیا، اب ساتھ کانا لگ گیا تو اس کی وجہ سے تھا آ گیا. مارا گیا تھا، صرف تھا کو ہٹاتے ہیں مارا گیا وہ ایک مرد، یہ ماضی مطلق مثبت مجہول کا ترجمہ تھا. لیکن اب اس کے ساتھ کانا لگ گیا ہے تو اب ترجمہ ہو جائے گا مارا گیا تھا وہ ایک مرد، یہ ماضی بعید مثبت مجہول کا ترجمہ ہے. پھر مارے گئے تھے وہ دو مرد، مارے گئے تھے وہ سب مرد، یہ مذکر کے صیغے پورے ہو گئے. آگے مؤنث کے ماری گئی تھی وہ ایک عورت، ماری گئی تھی وہ دو عورتیں اور ماری گئی تھی وہ سب عورتیں. فعل ماضی بعید مثبت مجہول کے غائب کے صیغے مکمل ہوئے. ہم بڑھتے ہیں حاضر کے صیغوں کی طرف. کنتا دریبتا، کنتما دریبتما، کنتم دریبتم، کنتی دریبتی، کنتما دریبتما، کنتنا دریبتنا، کنتو دریبتو، کننا دریبنا. روانی کے ساتھ آپ گردان یاد کریں، ایک سانس میں 2 3 4 گردانیں پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں. یہ گردان میں جتنی جس قدر روانی آئے گی آپ کو عربی گرامر اتنی ہی زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی. ترجمہ دیکھیے مارا گیا تھا تو ایک مرد، مارا گیا تھا، گیا مجہول کی وجہ سے، تھا جو ہے یہ ماضی بعید ہونے کی وجہ سے. مارا گیا تھا تو ایک مرد، مارے گئے تھے تم دو مرد، مارے گئے تھے تم سب مرد. پھر مؤنث کے صیغوں میں ماری گئی تھی تو ایک عورت، ماری گئی تھی تم دو عورتیں، ماری گئی تھی تم سب عورتیں. پھر متکلم میں مارا گیا تھا میں ایک مرد یہ ایک عورت، اور مارے گئے تھے ہم دو مرد یہ عورتیں، سب مرد یہ سب عورتیں. یہ مثبت مجہول کی گردان ہے. ہم آخری گردان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس کا نام ہے فعل ماضی بعید منفی مجہول. یہ فعل ماضی بعید منفی مجہول کے غائب کے صیغے آپ کے سامنے آ گئے. گردان ہوگی کانا ما دریبا، کانا ما دریبا، کانو ما دریبو، کانت ما دریبت، کانتا ما دریبتا، کننا ما دریبنا. غائب کے صیغے پورے ہو گئے اور اس کا ترجمہ دیکھ لیں. نہیں مارا گیا تھا وہ ایک مرد، اب ماں بھی ہے اور یہ مجہول بھی ہے. ماں کی وجہ سے یہ منفی ہوا تو نہیں کا صیغہ، نہیں کا لفظ آیا، اور دوری بات چونکہ مجہول ہے اس کی وجہ سے مارا گیا کیا ترجمہ. تو نہیں مارا گیا تھا وہ ایک مرد، نہیں مارے گئے تھے دو وہ مرد، نہیں مارے گئے تھے وہ سب مرد. مؤنث کے صیغوں میں نہیں ماری گئی تھی وہ ایک عورت، نہیں ماری گئی تھی وہ دو عورتیں، اور نہیں ماری گئی تھی وہ سب عورتیں. غائب کے صیغے مکمل ہوئے. حاضر اور متکلم کے صیغے دیکھیے. کنتا ما دربتا، کنتما ما دربتما، کنتم ما دربتم، کنتی ما دربتی، کنتما ما دربتما، کنتنا ما دربتنا، کنتما دربتو، کننا ما دربنا. فعل ماضی بعید منفی مجہول کے حاضر کے صیغے اور متکلم کے. ما ساتھ ساتھ لگ رہا ہے کیونکہ یہ منفی ہے، اور یہ کنتا کنتما شروع میں آیا اس کی وجہ سے یہ ماضی بعید. کنتا کنتما کی وجہ سے ترجمے میں یہ تھا کا لفظ آئے گا، ما کی وجہ سے نہیں کا لفظ آئے گا. اور چونکہ دوریبا پہلا کلمہ فا کلمہ مضموم عین کلمہ مکسور، تو یہ وزن مجہول کا ہے، مجہول کی وجہ سے گیا کا ترجمہ آ رہا ہے. ترجمہ ہوگا نہیں مارا گیا تھا تو ایک مرد، نہیں مارے گئے تھے تم دو مرد، نہیں مارے گئے تھے تم سب مرد. نہیں ماری گئی تھی تو ایک عورت، نہیں ماری گئی تھی تم دو عورتیں، نہیں ماری گئی تھی تم سب عورتیں. اور آخر میں متکلم کا نہیں مارا گیا تھا میں ایک مرد یا عورت، نہیں مارے گئے تھے ہم دو مرد یا دو عورتیں، سب مرد یا سب عورتیں. تو یہاں تک ہماری ماضی بعید بن چکی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کے بنانے کا طریقہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا، گردان کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا. جہاں سے سمجھ نہ آئے آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، بار بار دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ ہم ماضی کی جو گردانیں بار بار کر رہے ہیں، کبھی ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صیغوں کی پہچان ہو جائے، کس صیغے کا ترجمہ کس طریقے سے کرنا ہے. اس کے بعد کچھ ماضیاں اور بھی ہیں ہم وہ کریں گے، پھر مضارع کی طرف چلیں گے، اور آگے بہت ساری گردانیں ہیں جو ہم نے کرنی ہیں. ساتھ ساتھ اگر آپ یاد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ مجھے اللہ کریم کی بارگاہ میں امید ہے کہ آپ صرف کے اندر خود کفیل ہو جائیں گے. یہاں تک ہمارا علم صرف کا 16واں سبق مکمل ہوا. آپ اس کو یاد کیجئے. مجھے اجازت دیجئے، 17ویں سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک مجھے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.